الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں سب سے بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر دور اندیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر روشن خیال ہوا کرتے ہیں. روئے زمین پہ سب سے بڑیا عقل اور سب سے بڑیا سمجھ بوجھ اور سب سے بڑیا دانش اور سب سے بڑیا علم پیغمبر کے حصے میں آتا ہے، پیغمبر کے حصے میں آتا ہے. تو اللہ کا پیغمبر اپنی اولاد کے لیے کیا فکر رکھتے ہیں، کیسی تعلیم دلاتے ہیں، کیسی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی اولاد کی کیسی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی اولاد کا کیسا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک نقشہ ہے. پہلی بات یہ بات پیش نظر رہے کہ پیغمبر دور اندیش ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ میں، عقل میں، دانش میں، علم میں سب سے بڑا حصہ زمین پر پیغمبر کے حصے میں آتا ہے. تو یہ پیغمبر اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی زندگی، ان کی تعلیم، اپنی اولاد کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت یعقوب بھی اللہ کے پیغمبر، اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کی خاص شان ہے حضرات انبیاء کی جماعت میں بھی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. پیغمبر اپنی اولاد کے سلسلے میں تعلیم کا وہ رخ اختیار کرتے ہیں، تربیت اس نہج پہ کرتے ہیں. پیغمبر کی اپنی اولاد کے سلسلے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد اللہ کی فرما برداری پہ جیے اور اس کا خاتمہ بھی اللہ کی فرما برداری پر. یہ پیغمبر اپنی اولاد کی تربیت کی بنیاد رکھتا ہے، تعلیم کی بنیاد رکھتا ہے، تربیت کی بنیاد رکھتا ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ اس کی خیرخواہی اپنی اولاد کے ساتھ، اس کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ، اس کا پیار اپنی اولاد کے ساتھ، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ میری اولاد اللہ کی فرما بردار رہے اور اس کی زندگی میں کہیں اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ ہو، وہ زندگی بھر اللہ کی فرما بردار رہ کر زندگی گزارے اور اسی کا خاتمہ ہو. سچا مسلمان
سچا مسلمان اپنے دل میں پیغمبر پر ایمان رکھتا ہے کہ پیغمبر کا کہا بھی سچا اور پیغمبر کا کرنا بھی سچا، پیغمبر کے کہنے میں بھی کامیابی جو اس نے کہا، اس کے کہے ہوئے پہ عمل کرنے میں بھی کامیابی، اور پیغمبر نے جو کیا اس کی نقل اتارنے میں بھی کامیابی۔ ایک سچا مسلمان اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، پیغمبر کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ پیغمبر کا کہا بھی صحیح اور پیغمبر کا کیا ہوا بھی صحیح، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے کامیاب وہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، مسلمان آج اپنے اولاد کی زندگی کا نقشہ دیکھے اور پیغمبر کی اولاد کا طرز عمل اور ان کی زندگی کی تربیت اور تعلیم کا طرز عمل دیکھے تو کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق آیا ہے۔ یہ آج کا مسلمان اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا ترجیحات رکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ اچھا ہو جائے اور اس کی جیب میں پیسہ اچھا ہو جائے۔ پیٹ اور جیب سے بڑھ کر اس کی اور کوئی فکر نہیں، کہ اس کا لقمہ تر ہو اور اس کی زندگی کا رہن سہن اسٹیٹس کا ہو اور اس کی یہ معمولی سی زندگی خوب راحت و آرام کی ہو۔ کوئی باپ بہت بڑا اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے تو اس کی سوچ اس سے اوپر نہیں جاتی، اور اگر کوئی ایسا نقشہ باپ اپنی اولاد کے لیے بنا دے تو سمجھتا ہے میں نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں نے اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کر دی۔ اولاد کے سلسلے کے یہ غلط فیصلے کی بنیاد کب پڑی؟ مسلمان گھرانوں میں اور مسلمانوں کی اولادوں میں اور مسلمان معاشرے میں اولاد کے سلسلے کی یہ غلط فیصلوں کی بنیاد اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب مسلمانوں کے نظروں میں یہ دنیا بہت نفیس اور یہ دنیا کی قیمت بہت بڑھیا ہو گئی۔ جب مسلمانوں کی نظروں میں یہ دنیا بہت نفیس، بہت خوبصورت، بہت بڑھیا اور بہت قیمتی ہو گئی تو اولاد کے سلسلے میں، ان کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں یہ پیغمبر کے راستے سے ہٹ گئے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں انہوں نے اپنے پیغمبر کا دامن چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں آج اس کے سامنے اسی کی ایسی اولاد ہے، مسلمان معاشرے میں ایسی اولاد ہے جس کو کلمہ بھی صحیح الفاظ سے نہیں آتا، جسے کلمے کا مفہوم بھی نہیں آتا، جو نہ رسالت کو جانتا ہے اور نہ ہی توحید کو جانتا ہے، اور کہنوں میں اور سننے میں مسلمانوں کی اولاد مردم شماری میں مسلمان، یہ مسلمانوں کی اولادوں پر اس ظلم کا آغاز کب ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی اولاد کے ساتھ اس بدسلوکی اور اس زیادتی کا آغاز کب ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں اس کا نقطہ آغاز اس وقت ہوا جب مسلمانوں کی نظروں میں دنیا بہت بڑی چیز ہو گئی، دنیا کی قیمت بڑھ گئی، تو مسلمانوں کی زندگیوں میں اولاد کے سلسلے کے فیصلے غلط ہو گئے۔ جیسے ایک کافر اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتا ہے اور اس کافر کو
کل کی زندگی پہ ایمان اور یقین نہیں، اس کی نظروں میں یہی زندگی سب کچھ ہے۔ وہ بھی اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی اس کا کیریئر جو 60-70 سال کا ہے اس کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب مسلمانوں کی نظروں میں بھی یہ دنیا بڑی چیز ہو گئی اور آخرت کی زندگی کو فراموش کر بیٹھے، تو یہ بھی اپنے بچوں کا جب کیریئر بنانے نکلتے ہیں تو اسی 60-70 سال کو سامنے رکھتے اور سمجھتے ہیں میرا بیٹا بہت کامیاب ہو گیا ہے۔ پیغمبر تو یہ نہیں سوچا کرتے تھے، پیغمبر تو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کیا کرتے تھے، پیغمبروں کا طرز انداز تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں آخرت کی بہت بڑی عظمت اور اہمیت تھی، اور دنیا کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہاں کا راحت و آرام بھی بہت وقتی اور یہاں کی تکلیف اور مشقت بھی بہت عارضی، یہاں کی عزت اور ذلت بھی چند دنوں کی، اور یہاں کا میرا رہنا بھی ایک مہمان خانے کی طرح آیا اور چل دیا۔ پیغمبر کا نظریہ اور عقیدہ تو یہی ہے، اور قرآن اس عقیدے کے لیے سراپا دعوت ہے، قرآن اس عقیدے پہ سراپا دعوت ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اس حقیقت کو بتلا رہی ہیں کہ یہ دنیا وقتی مہمان خانہ ہے، اس کی راحت و آرام کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور اس کی تکلیف اور مشقت بھی چند روزہ ہے۔ یہاں کی ٹھاٹھ باٹھ کب تک، اور یہاں کی پریشانی اور تکلیف بھی بہت معمولی ہے۔ یہ وہ حقیقت تھی جو پیغمبر کی نظر میں تھی، تو وہ جب اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، انہیں جب تعلیم دیا کرتے تھے، تو دور اندیشی سے کام لیا کرتے تھے، دور اندیشی سے، اور ان کی فکر یہ ہوتی تھی تعلیم میں، تربیت میں، ان کے گھر کی زندگی میں، کہ میری اولاد اللہ کی فرما بردار رہے اور اس فرما برداری پر اس کا جینا اور خاتمہ ہو، تاکہ اس کا کھربوں سال کا کیریئر سنور جائے، تاکہ اس کا کھربوں سال کا کیریئر سنور جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس برائی کا آغاز، مسلمان معاشرے میں بربادی کا آغاز، مسلمانوں کے تعلیمی نظام، تعلیمی اداروں میں بربادی کب آئی کہ ان تعلیمی اداروں سے، اس نظام سے اسلامیت کی روح نکل گئی، ایمان کی روح نکل گئی، اسلامی زندگی اسے نکال دیا گیا جب یہ دنیا بڑی چیز ہونے لگی۔ اور اللہ کریم کہہ رہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کان کھول کے سنو، تمہاری زندگیوں میں آخرت کی اہمیت نہیں، اس لیے کہ تمہاری نظروں میں دنیا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کریم کہہ رہے کان کھول کے سنو، تمہاری زندگی میں کل کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ تمہاری نظروں میں دنیا بڑی چیز ہو گئی ہے۔ تمہاری اولاد کی تعلیم و تربیت کے فیصلے اس دنیا کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں، اس آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر نہیں سوچا کرتے۔ اور یہ سوچ کا انداز پیغمبر کا نہیں، یہ سوچ کا انداز مسلمان کا نہیں، یہ سوچ کا انداز کافر کا ہے۔ کافر اس دنیا کو سوچ سامنے رکھ کر اولاد کے فیصلے کیا کرتا ہے۔ یہ سوچ کا انداز نہ پیغمبر کا ہے، نہ رسول کا ہے، نہ مسلمانوں کو ہوا کرتا تھا۔
یہ سوچ کافر کی ہوا کرتی تھی جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہاری نظر میں آخرت کی اہمیت نہیں، دنیا بڑی چیز ہے. اور ساتھ اللہ کریم کہہ رہے کہ اس مصیبت کا علاج یہ ہے، جو غلط کر رہے غلط فیصلے کر چکے، زندگی کا نقشہ غلط بنا چکے، زندگی کے فیصلے غلط ہو رہے. فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ بیماری کی تشخیص بھی کی، علاج بھی تجویز کیا. بیماری کی تشخیص بھی کی، علاج بھی تجویز کیا، اور علاج یہ بتایا والآخرۃ خیر وابقی، والآخرۃ خیر وابقی. تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، تمہیں یہ یقین ہو جائے، تمہیں اس بات پر ایمان نصیب ہو جائے کہ کل کی زندگی بڑھیا ہے اور لازوال اور پائیدار ہے. کل کی زندگی بڑھیا ہے اور لازوال اور پائیدار ہے. کہ تمہارا عقیدہ بن جائے، اس کا تمہیں ہر وقت خیال رہے، اس بات کا ہر وقت تمہیں دھیان رہے. ایک تو یہ تجویز دوا دی، یہ نسخہ تجویز کیا، اور اسی نسخے کا دوسرا حصہ ہے، اسی نسخے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو، کام وہ کرو، اعمال وہ کرو، رہو دنیا میں لیکن کام اور عمل وہ کرو جس سے تمہاری آخرت سنور رہی ہو. تمہاری دنیا کی خوشحالی تب قابل تعریف ہے جب اس خوشحالی سے تمہاری آخرت خوشحال ہو رہی ہو. تمہاری دنیا کی نعمتیں اس وقت، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی کب قابل تعریف ہے جب اس سے تمہاری آخرت بن رہی ہو. جب تمہاری دنیا کا یہ اسٹیٹس، یہ تمہارا دنیا کا اسٹیٹس یہ اس وقت اچھا ہے جب اس سے تمہارے کھربوں سال کا، تمہارے بچے اور بچیوں کا اور تمہارے اپنا کل کا کیریئر بن رہا ہے. یہ پھر ترقی اچھی ہے. اور اگر یہ ترقی نہیں ہے کہ تمہاری دنیاوی ترقی سے آخرت کی ترقی ہو رہی ہو، اگر یہ ترقی نہیں ہے تو وہ ترقی کافر کی تو ہو سکتی ہے، فرعون کی تو ہو سکتی ہے، حامان کی تو ہو سکتی ہے، اللہ کے دشمنوں کی تو ہو سکتی ہے. قسم خدا کی نہ پیغمبر کی وہ ترقی کا راستہ ہے، نہ مسلمان کی وہ ترقی ہے، نہ مسلمان کی وہ ترقی ہے. مسلمان کی تو وہی ترقی ہے کہ جس سے اس کی دنیا کی خوشحالی سے آخرت بھی خوشحال ہو رہی ہو، اور دنیا کے سنورنے سے آخرت بھی سنور رہی ہو. یہ مسلمان کی ترقی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر ایسی ترقی تو قارون کے پاس بھی تھی. لَتَنُوهُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اتنی دولت کہ اس دولت کی چابیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی جماعت درکار تھی. فخرج علی قومی فی زینتی. جب اپنی دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، سر پہ سونے کا تاج ہے، زرد برق لباس ہے، شاندار سواریاں ہیں، آگے پیچھے پروٹوکول ہے، یہ قانون جب باہر آتا ہے، فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. جن کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ کہنے لگے واہ واہ کیا نصیب ہے قارون کے، کیسے اس کے اقبال بلند ہیں، کیسے قارون کی قسمت جاگی ہے، کتنا ہی قارون خوش نصیب ہے، کیا دنیا کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. کاش کہ ہمیں بھی ملا ہوتا، بڑا نصیب والا ہے. وقال الذين اوتوا العلم. جنہیں اللہ نے اس دنیا کی حقیقت دی تھی کہ اس دنیا کی ٹھاٹ باٹ کی کوئی حقیقت نہیں،
اس دنیا کی اس عارضی عزت کی کوئی اصل حقیقت نہیں، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ویلکم، تف ہے تم پر، ویلکم، تف ہے تم پر، کس پہ رش کر رہے ہو؟ اگر اس دنیا میں کوئی رش کرنے والا ہے تو اس پہ رش کرو جس کی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی سنور رہی، جس کی دنیا کی سنورنے سے آخرت کی زندگی سنور رہی ہے، جس کی دنیا کی نعمتوں سے کل کی زندگی بن رہی ہے، ارے اس پہ رش کرو، یہ خوش نصیب ہے، یہ عقل مند ہے، یہ دور اندیش ہے۔ تو میرے عزیزو، سچ یہی ہے کہ آج اولاد کی تربیت کے فیصلے غلط ہو گئے۔ مسلمانوں کی اولادیں، انہیں اسلام پر آج اطمینان نہیں، مسلمانوں کی اولادوں کو آج اسلامی زندگی پہ فخر نہیں، آج مسلمانوں کی اولادیں قرآن کی زندگی سے دور، صرف اس لیے کہ ان کے بڑوں کی زندگی میں دنیا بڑی چیز ہو گئی، ان کی اولادوں میں یہ غلط فیصلوں کی بنیاد اس وقت پڑی جب ان کے بڑوں کے دل میں دنیا بڑی چیز ہو گئی، دنیا بڑی چیز ہو گئی، اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی، اور آخرت اور اسلام کی عظمت ان کے دلوں سے نکل گئی۔ سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات فرمایا کرتے تھے، اذا عظمت امتی الدنیا نزیت من ہیبت الاسلام، جب دنیا کا نفع اس کی نظر میں بڑا ہو جائے گا، پھر اسلام کا نقصان اسے نقصان نہیں لگے گا، اسلامی زندگی کا گھاٹا اسے گھاٹا نہیں لگے گا، پھر وہ عظمت اسلام کی اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ تو میرے عزیزو، ابھی بھی جنازہ ہوا، ابھی بھی جنازہ ہے۔ اس زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا، دفتر جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، پتہ نہیں کب سمجھ میں آئے گی اور میں اپنی اولاد کے سلسلے میں کب صحیح فیصلے کروں گا۔ یہ بھی 60 سال گزار کے یوں ہی چلا گیا اور ایسا لباس پہن کے گیا کہ میری ساری محنت یہی رہ گئی، کچھ نہیں لے کے جا رہا، اور اپنی اولاد کو بھی اسی کے رخ میں ڈال رہا۔ دادا نے بھی یہی کیا، پردادا نے بھی یہی کیا، آج پوتا بھی یہی کر رہا ہے، اور آج نواسا بھی یہی کر رہا ہے۔ زندگی کا رخ ہی غلط ڈال دیا، زندگی کا رخ ہی غلط ڈالا۔ جنازے روز اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے منومن مٹی کے نیچے رکھ کے آتے ہیں، لیکن سبق کوئی کوئی لیتا ہے، نصیحت کوئی کوئی لیتا ہے کہ کل یہ میرا بھی مسکن ہے، کل میری بھی یہاں شفٹنگ ہے، کل میں نے بھی یہاں منتقل ہونا ہے، اور اس زندگی کو خیر باد کہنا ہے۔ تو اس شفٹنگ کی تیاری کتنی ہوئی بھائی؟ اسلام آباد میں شفٹ ہونا ہو اور چند روز کے لیے ہو تب بھی کوئی آدمی تیاری کرتا ہے، سالہ سال کے لیے کینیڈا شفٹ ہونا ہو پھر تیاری اور اہتمام سے ہوتی ہے، کسی اور بر اعظم میں شفٹنگ ہو اور ہمیشہ کی شفٹنگ ہو پھر اہتمام اور تیاری اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور جہاں میرے پیارے شفٹ ہو رہے ہیں، کبھی اس کی تیاری بھی اپنے بچوں کے سامنے رکھی؟ جہاں میرے کتنے پیارے شفٹ ہو گئے، کبھی ان کو بھی اس پر فکر مند کیا کہ بیٹے نہ جانے کس گھڑی ہماری شفٹنگ کی گھڑی آ جائے، کچھ ساتھ بھی لے کے جانا ہے، وہاں کی بھی تو کرنسی ہوتی ہے بھائی، وہاں بھی کوئی اسٹیٹس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے یہ جانے والے ہمیں یہ ہوش دے دیں، یہ پیغام ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اس دنیا کی حقیقت اور اس کا دھوکہ، اس پر ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اپنی اولاد کی تربیت کے فیصلے، تعلیم کے فیصلے صحیح رخ پہ کرنے لگیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کبھی سوچا ہے کہ
کہ آخری بار دل سے نماز کب پڑھی تھی، آخری بار اللہ سے رو رو کر کب معافی مانگی تھی۔ ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، لیکن سکون پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم ہر دفعہ اس آواز کو بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ وقت رہنا ہے، اور نہ ہی یہ طاقت رہنی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے۔ بس ایک سچا قدم اٹھاؤ اور ایک سجدہ، اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ، ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یقین مانو، اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو پڑھنے کا، اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔